نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وإن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ آپ کو یاد ہے کہ ان رشتوں کا بیان ہو رہا تھا کہ جن رشتوں کے ساتھ نکاح جو ہے وہ جائز نہیں۔ اللہ نے وہ تفصیل کے ساتھ تمام رشتے گنوائے ہیں کہ جن کے ساتھ شادی جو ہے نکاح کرنا وہ جائز نہیں۔ انہی کے ضمن میں ایک دو اور رشتے رہ گئے تھے۔ فرمایا کہ والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں ان کے ساتھ بھی شادی جائز نہیں۔ ایک عورت پہلے سے شادی شدہ ہے، کوئی دوسرا مرد اس سے شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ طلاق نہ دے دے یا بیوہ نہ ہو جائے۔ والمحصنات من النساء، اور جو عورتیں پہلے سے شادی شدہ ہیں، خاوند والی عورتیں، ان سے بھی نکاح جائز نہیں۔ الا ما ملکت ایمانکم، سوائے لونڈیوں کے۔ یہ ایک ایکسیپشن تھی اس زمانے میں، جنگ میں جو عورتیں قید ہو کے آتی تھیں، اس کے بعد اگر وہ یہاں پر آ کر کسی اور سے نکاح کر لیں تو پچھلا نکاح خود بخود ہی باطل ہو جاتا تھا۔ یعنی اگر وہ شادی شدہ بھی ہوں تو جہاں پہ اگر وہ آ کر کنیز اور لونڈی کا درجہ ان کو مل گیا تو وہ پھر نکاح کر سکتی تھی، پچھلے خاوند سے طلاق لینے کی ضرورت نہیں تھی، ان کا نکاح خود بخود ہی ختم تصور کیا جاتا تھا۔ تو خاوند والی عورتوں سے نکاح جائز نہیں سوائے لونڈیوں کے۔ کتاب اللہ علیکم، فرمایا یہ اللہ نے تم پر مقرر کیا ہے، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ قانون ہے اللہ کی طرف سے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور اس کے علاوہ باقی سب عورتیں تمہارے لیے جائز ہیں، نکاح کرنے کے لیے حلال ہیں۔ یعنی پہلے سارے جو رشتے گنوائے اور یہ ان کے علاوہ باقی جو سب ہیں ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اور نکاح کی کیا شرط ہے کہ تم یہ نکاح چاہو اپنے مال کے ذریعے، یعنی مہر دے کر، مہر دینا ضروری ہے، یعنی مہر دے کر تم یہ نکاح کر سکتے ہو۔ محسنین غیر مسافحین، اور اس میں تمہاری نیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ تم پاک باز رہو گے، پاکیزہ رہو گے اور بدکاری نہیں کرو گے۔ یعنی نکاح کا ایک بہت بڑا مقصد، ایک مقصد تو نسل کا بڑھانا ہے اور دوسرا مقصد مرد کا یا عورت کا پاک رہنا ہے اور بدکاری سے بچنا ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، فرمایا اگر تم عورتوں سے فائدہ حاصل کر لو، شادی کر لی ہے، صحبت کر لی ہے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو جو تم نے مہر ان کے مقرر کیے ہیں وہ ان کو ادا کر دو، یہ لازمی ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، فرمایا یہ بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر مہر مقرر ہونے کے بعد تم آپس میں پھر رضامندی سے اس میں کوئی تبدیلی کر لو تو یہ بھی جائز ہے۔ یعنی پہلے مہر مقرر ہو گیا تھا، میاں بیوی نے آپس میں مشورے سے خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ تھوڑا کم کر دیا یا چھوڑ دیا یا کوئی معاف کر دیا، فرمایا یہ بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، بس بشرطے کہ خوشی کے ساتھ ہو، فیما تراضیتم، باہمی رضامندی سے ہو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جو ہے جاننے والے ہیں اور اللہ ساری باتوں کی حکمت جانتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، اور جس کو یہ استطاعت نہ ہو، قدرت نہ ہو، اتنی اس کے پاس ہمت نہ ہو مالی طور پر
کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کر سکے، کیونکہ اس زمانے میں آزاد اور غلام دونوں میں بڑا فرق تھا، اور دونوں کے مہر دینے میں بھی بہت زیادہ فرق تھا، دونوں مالی استطاعت آزاد عورت کے مقابلے کے لیے بہت زیادہ چاہیے تھی۔ فرمایا جس کو یہ استطاعت نہ ہو کہ وہ کسی آزاد مومن عورت سے نکاح کر سکے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو پھر وہ کسی مومن لونڈی سے نکاح کر لے۔ یعنی بچنے کے لیے، اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر اتنی مالی استطاعت نہیں، کسی آزاد مومن عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، اس کو اجازت ہے کہ وہ کسی مومن لونڈی سے نکاح کر لے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، فرمایا اللہ تمہارے ایمان کو، تمہارے دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے۔ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، تم سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہی ہو، چاہے لونڈی ہے یا آزاد ہے، اصل میں تو سب ایک دوسرے کے ساتھ ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، میں ان عورتوں سے، ان لونڈیوں سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ۔ یعنی یہ اس زمانے میں یہ ممکن تھا کہ وہ لونڈی کسی اور کی ملکیت میں ہے تو لیکن وہ شادی کسی اور کے ساتھ کر سکتی تھی اگر مالک کی اجازت ہو، یعنی گھر کے کام کاج وہیں پہ کرے گی اور خدمت وہاں پہ انجام دے گی، لیکن اپنی شادی کہیں اور کر سکتی ہے مالک کی اجازت سے۔ تو میں اگر ایسا ہو جائے اس صورت کے اندر بھی وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر بھی تم ان کے مہر ادا کرو، یعنی اگر کسی مومن لونڈی سے بھی نکاح تم نے کرنا ہے تب بھی مہر دینا پڑے گا۔ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، اب جس طرح مردوں کے لیے شرط لگائی اور لونڈیوں کے لیے بھی شرط لگائی کہ وہ پاک دامن ہو اور ان کی بھی نیت ہو کہ وہ کوئی بدکاری نہیں کریں گی اور چھپ چھپا کر بھی کوئی آشنائی نہیں کریں گی۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ، اور اگر وہ پاک باز تھیں اور تم نے نکاح کر لیا لیکن بعد میں ان سے کوئی بدکاری جو ہے صادر ہو گئی، اس کا ارتکاب ہو گیا، تو اب ان کی سزا کیا ہے؟ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، ان کو جو آزاد عورتوں کو جو سزا دی جائے گی اس کا نصف ہے، یعنی آزاد عورتوں کے لیے 100 کوڑے ہیں تو ان کو 50 کوڑے ہیں، کیونکہ لونڈی ہونے کے اعتبار سے جو کچھ رعایت موجود ہے، الاؤنس موجود ہے، اس کو اگر وہ نکاح کے بعد بھی یہ کام کرے، بدکاری کی طرح متوجہ ہو، اس کو پھر سزا دی جائے گی آزاد عورتوں کی نسبت سے آدھی۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَانَةَ مِنْكُمْ، فرمایا یہ لونڈی سے جو شادی کی تمہیں اجازت دی ہے یہ اس کے لیے ہے جس کو اپنے نفس کے بارے میں یہ یعنی وہ خدشہ ہو کہ وہ کہیں گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، یعنی ایسا نوجوان جس کو یہ خدشہ ہو اگر وہ شادی نہیں کرے گا تو وہ زنا کے اندر مبتلا ہو جائے گا اور اس کے پاس استطاعت بھی نہیں۔ فرمایا اگر استطاعت نہیں تو زنا سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ تم لونڈی ہی سے نکاح کر لو، یہ زنا سے بہت بہتر ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی لونڈی سے بھی نکاح نہ کرو لیکن پاک باز رہو، صبر کرو، تو اللہ تمہارے لیے بعد میں کوئی نہ کوئی راستے کھول دیں گے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔